معاف کرے گا، تمہاری بخشش کرے گا. یعنی بخشش کا پیمانہ بتا دیا، توبہ کا ذریعہ بتا دیا، توبہ کا ذریعہ بتا دیا، بخشش کا ذریعہ بنا دیا کہ پوری رات نوافل پڑھتے رہو، تہجد گزار ہو، 5 وقت نماز کے پابند بن جاؤ. لیکن اگر اپنے ماں باپ کے گستاخ ہو، نافرمان ہو، تو یہ ساری نمازیں، یہ ساری تمہاری عبادات اور بخشش کی دعائیں تمہارے منہ پر ماری جائیں. اس آیت کریمہ کو نوٹ کر کے اپنے بچوں کو سنائیں. اللہ پاک نے دونوں چیزیں بتائی کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کس لالچ میں، کچھ کس ہوس میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو. ماں باپ کی وراثت کو جانے کے لیے آج تم جو ہے دنیا کے سامنے ڈھوکر جا رہے ہو. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ نے زندگی میں اپنی وراثت اپنے بیٹوں کے نام کر دی، اب وہی بیٹے سائڈ پر ہو جائیں، ماں باپ کو بھی پوچھتے تک نہیں، وہ لالچ وہ ہوس سامنے ظاہر ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ پاک نے یہ بھی فرما دیا کہ ٹھیک ہے تم نے وراثت کو، ماں باپ کی وراثت کو تو ہتھیا لیا، لیکن بخشش کا پیمانہ جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے. اگر اطاعت گزار ہوگے تو تمہاری قبر ٹھنڈی ہوگی، حشر میں نامہ اعلان تمہارے دایاں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس جنت کے مالک ہوگے. لیکن اگر ماں باپ کے گستاخ ہوگے، نمازیں پڑھ لو، ذکر و اذکار کر لو، بخشش کی دعائیں مانگ لو، توبہ کر لو، لیکن تمہاری ایک بھی نیکی تمہارے رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں. اس کے بعد فرمایا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، فرمائے کہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کا بھی حق ادا کیا. ہم کیا کرتے ہیں کہ رشتہ داروں کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں. کسی کا چچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے، کزنس ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں رشتہ داروں کو، اگر ہمارے پاس پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، اور اگر کوئی رشتہ دار غریب ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، ہم اس کو اپنے خاندان سے ہی نکال دیتے ہیں. اگر مال و دولت ہے، بیٹے کی ہم نے شادی کرنی ہے، تو ہم غریب رشتہ دار کو نہیں بلائیں گے. یہی ہوتا ہے نا معاشرے میں، جو امراء ہیں صرف انہی کو بلائیں. اللہ پاک کی ذات جو ہے سورہ بنی اسرائیل اس کے ساتھ جو متصل آیات ہیں، آیت نمبر 23، 24، 25، اس کے بعد آگے متصل آیت نمبر 26، اس میں کیا فرمایا کہ والدین کے حقوق کے بعد تمہاری مرمت، تمہاری محبت، تمہاری انسیت کے حقدار جو ہیں تمہارے رشتہ دار بھی ہیں. وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کا بھی حق ادا کیا کرو. رشتہ دار جو ہیں کیا کرو، ان کا بھی حق ادا کیا کرو، ان کے ساتھ بولنا چالنا بند نہ کرو. اگر رشتہ دار تمہارے ہم پلہ ہیں تو پھر ان کے ساتھ ان کے گھر گیا کرو، میٹھی میٹھی باتیں کیا کرو. اگر تمہارے رشتہ دار غریب ہیں تو تمہارا کام ہے ان کی مدد کرنا. میرے آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ من احب ان یحسن رزقہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق فراخ ہو، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق فراخ ہو، وہ کیا کرے، وَيَنْصَلَهُ فِي أَجَلِهِ فَلْيُصِلْ رَحْمَهُ، اس کی زندگی لمبی ہو جائے تو وہ کیا کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی.
اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرے؟ وہ نیک سلوک کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ قربان جو میری آقا علیہ السلام غزوہ بدر کے موقع بے شمار قیدی جو قید ہوئے، اب ان میں میری آقا علیہ السلام آپ کے سب کے چچا حضرت عباس، ابھی اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے، کلمہ نہیں پڑھا، لیکن دل میں ایک درد ہے۔ اب رات کو ان تمام قیدیوں کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام پوری رات جو ہے آپ کو نیند نہیں آئی، بے چین رہے اپنے چچا کی وجہ سے۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام کی مجلس شورا ان کو بلایا، فرمایا کہ آپ سے مشورہ طلب کرنا چاہتا ہوں، اگر سب تم چاہو تو کیا میں اپنے چچا کی رسیاں ڈھیلی کر دوں؟ ایک درد ہے دل میں۔ حضرت حمزہ حضور کے وہ چچا جن کو ہندا نے ان کو شہید کیا، ان کے گوشت کی روٹیاں بنا کر اپنے گلے میں ڈالی۔ جب وہ ہندا مسلمان ہو کر، ابو سفیان کی بیوی جب مسلمان ہو کر میرے آقا علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں لائی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ان کو معاف کر دو، لیکن بار بار میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا، کیونکہ مجھے اپنے چچا حضرت حمزہ یاد آ گیا۔ ایک درد تھا اپنے رشتہ داروں کا، کیا تھا؟ ایک درد تھا، ایک محبت تھی اپنے چچا کے ساتھ۔ تو دوستان محترم، میرے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے کیا برتاؤ کرنا ہے، آپ کے دل میں وہ کیا درد ہونا چاہیے، ایک مسیحا بتاوا ہونا چاہیے۔ کیا آج ہم رشتہ داروں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں؟ یہی اللہ پاک کی ذات فرمانی ہے کہ وَآتِ ذَی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، کیا کرو؟ اپنے رشتہ داروں کا حق بھی ادا کرو۔ آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کا حق ادا کرو۔ رشتہ داروں کے بعد پھر قرآن جو آیت کریمہ ہے اس کا اگلا ٹکڑا وَالْمِسْكِينِ، پھر مساکین، اور وَابْنَ السَّبِیلِ، پھر اس کے بعد مسافر۔ اب جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، جو معاشرے کے دوسرے لوگ ہیں مساکین، ان کا نمبر بعد میں آتا ہے، پہلے آپ کے جو رشتہ دار غریب ہیں۔ ہم اپنے رشتہ دار جو غریب رشتہ دار ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور محلے کے دوسرے نمبر پر کہیں دور جا کر جو یتیما غرباء مساکین ان کی مدد شروع کر دیتے ہیں۔ تو پہلے کیا کرو؟ اپنے رشتہ داروں کی پوچھ گچھ کرو، ان کا حق ادا کرو، ان کے پاس کیا کرو۔ اس کے بعد پھر فرمائے گے مساکین، پھر غرباء جو ہے، پھر ان کا حق ادا کرو رشتہ داروں کے بعد، اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر مسافر۔ اس کے بعد فرمائے گے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی نہ کرو۔ کیا کرو؟ فضول خرچی نہ کرو۔ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، اور جو فضول خرچ ہوا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ شیطان کا بھائی۔ آپ ذرا آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو کہ آج ہم کتنی فضول خرچی کرتے ہیں۔ اپنا پیسہ ایسی ایسی جگہوں پر ہم لگا دیتے ہیں جہاں پر لگانا نہیں۔ آپ معاشرے میں شادیاں ہی دیکھیں، آج کل تو مارگی سسٹم آ چکا ہے، یعنی کیا کرتے ہیں ہم شادی بیٹے کا ولیمہ کرتے ہیں 40-40 لاکھ 50-50 لاکھ ایک ولیمے پر ہم لگا دیتے ہیں۔